متفق علیہ ہے. علیکم بالسنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواذج. نواذج یعنی پیچھے جو دانت ہوتے ہیں نا اس سے جگڑ کے رکھ لو کہ اس کو اتنا سختی سے پکڑو کہ دانت تو سنت میری سنت اور میرے بعد خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری کثرت سے خلفاء ہوں گے. کثرت کثیر میرے خلفاء کثیر ہوں گے. اچھا اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فیہم اسوۃ حسنہ کہ آپ حضور کی سنت سے لیں. اب حضور کی سنت سے نہیں لیں گے تو کس کی سنت سے لیں؟ اسوۃ تو قرآن کی آیت ہے. اسوۃ سے مراد ہی کیا ہے کہ آپ نے اس کو رول ماڈل لینا اپنے لیے حضور کے. حضور کیسے کھاتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسی وہ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے, یہی تو ہم نے لینا ہے ان سے. اور یہ کون بتائے گا حدیث؟ ظاہر سی بات ہے جو ان کے قریب ترین ہوں گے نا وہ ان سے پابندی لگی ہوئی تھی. نہیں یہ غلط بات ہے. معذرت کے ساتھ یہ تو مستند بات ہے. میں بتا رہا ہوں, میں اگر بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ معذرت چاہتا ہوں, یا تو ان کے پاس معلومات غلط طریقے سے آ گئی ہے, ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. نہیں پھر مجھے ایڈریس دینا پڑے گا کہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی آپ نہیں سن لیں محترم, سن لیں. یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیان کرنے سے مانتے تھے, یہ تو غلط بات ہے. کبھی بھی کسی دور پہ کبھی نہیں. بات یہ تھی کہ جب حضور کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا تو پہلے جو صحابہ تھے اولا ابو بکر عمر, انہوں نے کہا منع کیا کہ یہ مخالطہ نہیں ہو جائے قرآن کی آیات سے. پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے, اس پر تم عمل کرنا. اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی, اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی. تو جو چیز ہدایت کرتی تھی, یعنی جسے ہدایت کرنی تھی, اس پر پابندی لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں اللہ ہدایت کرتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. قول طیب سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا تھا, مجھے امید تھی کہ میرے جواب کو رد کریں گے کسی عقلی دلیل سے. نہیں, میں نے یہ جو اگر میں نے کہا کہ میزان ٹھہرایا فضیلت کا کہ کسے ہونا چاہیے, تو مجھے اس بات کا جواب درکار تھا تیجانی صاحب سے کہ میری بات کو رد کر کے مجھے میزان سمجھائیں گے کہ فضیلت کا میزان معیار کیا ہے. بہرحال میں نے جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ عین قرآن بتایا, رسول خدا کا فرمان بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث طیر, امام نسائی نے لکھا ہے اسے, کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا. رسول خدا نے فرمایا, یعنی بھنا ہوا پکا ہوا, کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب, سب سے بڑھ کر افضل. تو امیر المومنین تشریف لائے, رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو خدا نخواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس بیار پر تھا اسے نہیں بھیجا, امیر المومنین کو بعد چوتھے نمبر پر والے کو بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاحت کی, یہ تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار, تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں, پر کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے, ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا. دیکھیں جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں, یہ تو مشہور معروف حدیث ہے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین, یعنی ثقلین کی ایک ضربت. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ فضیلت کے معیار میں سب سے بڑھ کر کون ہے, اور میزان قرآن موجود ہو اور ہم اپنے نئے طریقے بنا لیں کسی کو افضل بنانے کے, تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں. جی ایک بات تمہارے سمجھ میں آئی کہ جانے صاحب نے بتایا کہ اللہ کے رسول سے ہدایت ملتی ہے, ان کو براہ راست اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر میں کہوں کہ رسالت مآب پردہ فرما لیتے ہیں تو ہدایت کا منبع مرکز کیا ہوگا؟ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ ہدایت کا موضوع ہے, تو امت کو ایسے نہیں چھوڑا, آپ نے اہل بیت کے لیے کہا ہے, عادی بنایا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ خلفائے راشدون, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ فرمان موجود ہے بخاری میں, مسلم میں, تمام محدثین نے لکھا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. میں مفتی عبد الباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے 5 کو گنتی کیا, یزید کو بھی گنتی کیا. پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا. مفتی ہداروی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے 8 تک کو گنتی کیا کہ 8 جو ہیں ہمیں پتہ ہے, اس کے علاوہ 4 ہمیں پتہ نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ فرمان ہے, من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا.
تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے. یہ آپ کی اجازت ہو جانے صاحب؟ نہیں مجھے پورا تو کرنے دینا، کچھ چیزیں رہ جائیں گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب خلفائے راشدون کی بات ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہیں. تو آج ہمارے ملک میں بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کی 4 خلیفہ ہیں، باقی 8 خلیفہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے. بات یہ ہے کہ خلفائے راشدون جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ خلفاء بھی ہیں، راشدون بھی ہیں. خلفاء یعنی ارض پر خلیفہ، پوری زمین پر خلیفہ اللہ کا. اور اس کو کون بنائے گا، یہ ذمہ داری بھی خود رسول خدا کی، اللہ کی ہے کہ وہ آپ کو خلیفہ دے کر جائیں. اپنے بعد کون ہے؟ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو وہی بتائیں گے نا کہ میرے جانشین کون ہے. یہ تو پہلے ہم ویسے کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا یہی سوال کہ بھئی آج اس زمانے میں ہمارا امام کون ہے، اگر ہم اسے نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر جائیں. تو ہداروی صاحب نے کہا کہ آج کوئی امام نہیں ہے. یعنی پھر وہ ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ اب پھر تمام اہل سنت یعنی جاہلیت پر جا رہے ہیں. نعوذ باللہ. انہیں پہچاننا چاہیے. یہ تو ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے. اور یہ سلسلہ ابھی نہیں، اس وقت بھی ہے. اب مفتی صاحب نے جو ہے وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ جو حدیث سنائی ہے یہ نہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا مفہوم جو ہے آج تک صحیح سمجھ میں نہیں آیا. خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے بڑھ کر ہوگی تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اور وہ کافروں پر شدید ہوں گے اور مسلمانوں یعنی مومنین کے ساتھ رحم دل ہوں گے. پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد جو ہے ایک رسول ہیں، یعنی یہ اپنی ذات میں نہیں ہے، میرے رسول ہیں، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری طرف سے. افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی. بالکل یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ایک آیت میں فرمان بھی موجود ہے رسول خدا کا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو بھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی واضح ہونے کے بعد تمام نشانیاں اس سے مل چکی ہیں، اس کے واضح ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مومنین کی سبیل کے علاوہ اور سبیل پر چلے گا، تو جہاں وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے. یہ احتمالات جو ہے موجود ہیں. اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جماعت کو یعنی قیامت تک ایک راہ دکھا رہے ہیں. اگر اس راہ پر چلو گے، اس سبیل پر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آخری چیز میں جو ہے وہ واضح کر دوں، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ، میں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے تمام کے تمام خداوند متعال، یہ انویٹیشن کارڈ ہے. آیت سنیے گا بڑی توجہ سے. یہ آیت انویٹیشن کارڈ ہے تمام انسان، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ کرو، کوشش کرو کہ دارالسلام کی طرف آؤ. امام سے پوچھا گیا کہ دارالسلام کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دارالسلام کی طرف. اب ہم عمل کے ذریعے سے اس دارالسلام کی طرف جائیں گے. وہ دار جو اللہ جس کی دعوت دے رہا ہے، اس دار کا سردار، اس دار کا سردار اور جسے دعوت دی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہیں. اچھا. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی جوانوں کی خواتین کی سردار. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جو سردار ہیں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. تو یہ جو دعوت دے کر بلائے جا رہے ہیں کہ یہ عمل کے ذریعے سے آؤ، اور جو ان کو پہلے سے سرداری دی گئی ہے، یہ دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے. جو اس دار تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جو دنیا کے اندر بیت دکھایا ہے، وہ بیت ہے محمد و آل محمد کا، ان کے